اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ الا ان یصدقوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ متتابعين توبة من الله وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، اور کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کر دے ما سوا خطا کے، نادانستہ طور پر، اور جس نے کسی مسلمان کو خطان بلا قصد قتل کر دیا تو اس پر ایک مسلمان کی گردن غلام یا باندی کو آزاد کرنا لازم ہے۔ اس کے وارثوں کو دیت ادا کی جائے ما سوا اس کے کہ وہ معاف کر دیں۔ پھر اگر وہ مقتول اس قوم سے ہو جو تمہارے دشمن ہے اور مقتول مسلمان بھی ہو تو صرف ایک مسلمان کی گردن کا آزاد کرنا لازم ہے۔ اگر وہ مقتول اس قوم سے ہو جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تو اس کے وارثوں کو دیت ادا کی جائے گی، ایک مسلمان کی گردن کو آزاد بھی کیا جائے گا۔ سو جو شخص غلام یا باندی کو نہ پائے وہ مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی توبہ ہے، اور اللہ بہت علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کرے تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا عذاب ہوگا۔ اللہ اس پر لعنت کرے گا، اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ پچھلی جو آیات تھی جہاد کے احکامات کے متعلق تھی۔ یہاں پر جو آیات ہیں وہ جان پوچھ کر یا غلطی سے کسی کو قتل کر دینے کے حوالے سے ہے، پھر اس کی دیت کے حوالے سے ہے۔ یہ اہم ترین مسائل ہیں، آپ لوگ توجہ سے سنیے گا۔ جو آیات میں نے پڑھی ہیں ان کے ترجمے میں واضح طور پر آپ نے سماعت کر لیا ہے کہ اگر مقتول دشمن ہو لیکن مسلمان ہو تو ایک مسلمان کی گردن کا آزاد کرنا لازم ہے۔ اگر ایسی قوم سے ہو جس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے تو اس کے وارثوں کو دیت ادا کی جائے گی، اور ایک مسلمان کی گردن کو آزاد کیا جائے گا۔ دیت کے حوالے سے پہلے سن لیں، دیت کسے کہتے ہیں؟ وہ مال جو مقتول کے ورثاء کو مقتول کی جان کے عوض دیا جاتا ہے اسے دیت کہا جاتا ہے۔ اگر مسلمان کسی سے قتل ہو گیا مقتول، تو اس کے جو ورثاء کافر ہیں، تو ان کو دیت نہیں دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا، کوئی بھی کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا، اس لیے جو ظاہری طور پر اس کے ورثاء کہلائیں گے ان کو دیت نہیں دی جائے گی۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر ائمہ کرام نے جو 2 قسم کی دیتیں لکھی ہیں، ایک ہے قتل خطا کی دیت ہے، اور ایک ہے قتل عمد، یعنی جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دینا۔ جو قتل خطا ہے اس کی دیت آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1000 دینار رکھی ہے۔ یہ 375 یہ کلو سونے کے حساب سے جب ہوگا، دینار سونے کا تو 375 کلو گرام سونا بنتا ہے، اور اگر چاندی کے عوض ہوگی تو 10,000 درہم جو ہے وہ اس کی دیت ادا کی جائے گی۔ اگر کوئی کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے
تو اس پر دیت ڈائریکٹ نہیں ہوگی، اس پر شرعی قصاص لگے گا، اور قاضی وقت طے کرے گا کہ اس نے جان بوجھ کے قتل کیا ہے، اب اس پر قصاص کا حکم لگے گا۔ اگر دونوں فریقین قاتل اور مقتول ان کے مابین صلح ہو جاتی ہے، ایسی صورت میں اگر وہ دیت کو وہ کہتے ہیں کہ اتنی دیت دی جائے گی، تو لازمی نہیں ہے کہ وہ دیت شرعی اصولوں پر پوری اترے، اس لیے کہ یہاں پر تو قصاص کا حکم تھا، تو عدالت کے جانے سے پہلے یا اس حکم سے پہلے ان کی صلح ہو گئی آپس میں۔ اب یہ دیت دینا چاہتے ہیں تو وہ دیت ان کی باہمی رضامندی سے کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، اس حوالے سے دیت ادا کی جائے گی۔ اب جان پوچھ کر یا غلطی سے جو قتل ہوئے اس حوالے سے سن لیں احادیث۔ ایک صحابی ہیں حضرت عیاش بن ابی ربیعہ، یہ ابھی اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، تو ابو جہل بن ہشام اور ایک اور شخص جنہیں یہ خبر ہوئی کہ حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو یہ دونوں اشخاص جو تھے حضرت عیاش کو لینے کے لیے ان کے پاس چلے گئے۔ اب حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں جان ان سے بڑا پیار کرتی تھی، کہنے لگے کہ عیاش تمہاری جدائی میں تمہاری ماں نے یہ کہا ہے کہ وہ آج کے بعد سر میں کنگھی بھی نہیں پھیرے گی، وہ دھوپ میں نہیں بیٹھے گی، مختلف اس نے یہ دعوے کر رکھے، تو وہ بڑی محبت کرتے تھے نا۔ تو ابو جہل اور اس کا جو ایک اور ستیلا بھائی تھا، انہوں نے کہا کہ دونوں نے کہ ہم یہ جب ماں کے حوالے سے کہیں گے دل نرم ہو جائے گا، واپس آ جائے گا۔ ادھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی حضرت عیاش کے دل میں، اسلام قبول ہو چکا تھا۔ بہرحال حضرت عیاش کو بہلا پھسلا کر وہ لے گئے۔ مدینہ پاک کی حدود جب ختم ہوئی تو ابو جہل کے ساتھ جو شخص تھا اس کا نام تھا حارث بن ہشام، تو وہ ستیلا بھائی تھا، اس نے حضرت عیاش کو باندھ کر مارنا شروع کر دیا، بہت مارا۔ تو حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ میں اس حارث بن ہشام کو اگر میں زندہ رہا تو نہیں چھوڑوں گا۔ کافی عرصہ گزر گیا، حضرت عیاش بھی مسلمان ہو گئے، تو ایک دن اچانک حارث بن ہشام سامنے آ گیا، تو حضرت عیاش نے فوراً ان کا سر قلم کر دیا، لیکن حارث بن ہشام کلمہ پڑھ چکے تھے۔ اب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں جب یہ فیصلہ آیا کہ کیوں قتل کیا ہے، حضرت عیاش کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ حارث نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں تو پرانا غصہ تھا مجھے، تو میں نے تو اس لیے اس کا سر اتارنا تھا۔ حضور نے فرمایا اس نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر کسی کو غلطی سے قتل کر دیا جائے گا تو غلام آزاد کرنا ہو، اگر غلام نہیں ہے، باندی نہیں ہے، تو پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے گا، لیکن ماں سوا اس کے اگر گھر والے معاف کر دیتے ہیں تو ایسی صورت میں دیت بھی نہیں ہے، ایسی صورت میں قصاص بھی نہیں ہے، پھر جو فریقین کے درمیان جو طے ہوگا اسی پر وہ فیصلہ کیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو درداء کہتے ہیں میں ایک لشکر کے ساتھ جا رہا تھا، قضائے حاجت کے لیے گھاٹی میں اترا، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بکریاں لے کر جا رہا تھا، میں نے اس پر تلوار پر حملہ کر دیا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں میں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا، اس کی بکریاں لے کر اپنے اصحاب کے پاس آیا، پھر ان کے دل میں اضطراب ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاؤں تو صحیح۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بتایا گیا تو حضور نے فرمایا تم نے دل چیر کر دیکھا تھا؟ چونکہ وہ عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ وہ تو زبان سے کہہ رہا تھا، حضور نے فرمایا زبان سے بھی کلمے کی تصدیق نہیں کی، تم نے دل چیر کر دیکھا تھا؟ تو حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اب میرا کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا لا الہ کا کیا ہوگا؟ وہ کیا کہہ رہے تھے میرا کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا لا الہ کا کیا ہوگا؟ تو یہاں سے اس حدیث پاک سے اور بھی مسائل کا استنباط ہوتا ہے کہ کسی بھی کلمہ پڑھنے والے پر کفر کا فتویٰ لگانا، لعنت بھیجنا یا اس پر تہمت لگانا، اس سے پہلے تحقیق از حد ضروری ہے۔
چونکہ آپ اس پر تہمت لگا کر اس کے دامن کو گندا کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کی عزت کو اچھال رہے ہیں، اس نے جو لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھا ہے اس کا کیا ہوگا؟ اسی لیے فرمایا کہ ایک کافر ہے اسے بھی ڈائریکٹ طور پر تم کافر نہ کہو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کل وہ مسلمان ہو جائے، کفر تمہاری طرف لوٹ آئے گا۔ اس لیے تحقیق ضروری ہے کہ ایک شخص ہے، قرآن پاک نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہر ایسے تم لعنت بھیجتے نا، ہم عام روٹین میں دیکھا ہم ہر دوسرے بندے پر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں، ہر دوسرے کو منافق کہہ رہے ہوتے ہیں، ہر دوسرے پر ہم تہمت لگا رہے ہوتے ہیں۔ قرآن نے ان چیزوں سے منع کیا ہے، اس لیے کہ اس نے زبان سے کلمہ پڑھا ہوا ہے، تم نہیں جانتے کہ وہ دلی طور پر وہ کیا چاہتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے دلی طور پر اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے خلوت میں توبہ استغفار کر چکا ہو۔ اس لیے اپنے مسلمان بھائی پر تہمت لگانے سے بھی گریز کریں، ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز کریں۔ یہ قتل کے باب میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو احکامات قرآن کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔